مولاتی یا فاطمہ اول کا لوگوں نے ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتے ہی چراغاں کیا، روشنی کی، گلیاں سجائی، بازار سجائے، گھر سجائے، مسجدیں سجائی۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ربیع الاول کو وہ دن بھی ہے کہ جس دن سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کے دروازے کو آگ لگائی گئی، آپ کے گھر کی بے حرمتی کی گئی۔ میں پہلے ہی آپ تمام کو بتانا چاہتا ہوں، میرے اگر کوئی اہل سنت بھائی ہے، کوئی اہل حدیث بھائی ہے، کوئی دیوبندی بھائی ہے، کوئی بریلوی بھائی، چاہے جو مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، میں سب سے پہلے بتا دوں میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں، کسی کا دل توڑنا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا یا تانا دینا نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف حق پہنچانا ہے۔ جن مولویوں نے اپنے علم کا غلط استعمال کیا، مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں، نہ ان کی قبر میں مجھے جانا ہے، نہ میری قبر میں انہیں آنا ہے۔ میری قبر میں محمد و آل محمد نے آنا ہے، لہٰذا میں جب تک زندہ رہوں میرا فریضہ ہے کہ میں محمد و آل محمد کی حقانیت کو لوگوں تک پہنچایا کروں اور پہنچاتا رہوں۔ اب چاہے اس کے لیے مجھے تانے سہنے پڑے یا گالیاں سہنی پڑے یا پھر موت کو گلے لگانا پڑے، تو یہ بالکل چھوٹی بات ہے۔ حقانیت وہ شے ہے کہ جب بندہ اس راہ پہ چلتا ہے تو اسے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا پر جو ظلم و ستم ہوئے، لوگ اسے شیعہ کا نام دے کے جو ہے بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بھولا بھالا مسلمان بڑے بڑے عالموں کے صرف بات سن کے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ نہیں وہ تو شیعوں کی جھوٹی بنائی ہوئی باتیں ہیں، دروازہ نہ جلایا گیا، نہ سیدہ صلوات اللہ علیہا کو کوئی تکلیف پہنچائی گئی، نہ جناب محسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا، کوئی چیز نہیں، نعوذ باللہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں کچھ دلائل اہل سنت کی کتابوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کی کتابوں سے جتنے بھی میرے اہل سنت حضرات ہیں وہ بے فکر ہو جائیں، میں ایک بھی حوالہ شیعہ کی کتاب سے نہیں دوں گا۔ عقیدہ وہ جو سر چڑھ کے بڑھ چڑھ کے بولے، حق وہ جو کسی کے دبانے سے نہ دبے۔ مولویوں نے خوب کوشش کی کہ اسے چھپایا جائے، مگر میں اہل سنت کی ان کتابوں سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جس کا انکار اہل سنت کے عالم نہیں کر سکتے، جاہل ضرور کر دے گا۔ شیعہ کی بات کہہ کے، نعوذ باللہ رافضی کی بات کہہ کے، ایک کتاب ہے واقعہ دروازہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا۔ اگر کسی بھائی کو یہ کتابیں چاہیے، اس میں ساری کتابوں کے اسکین پیجز جمع کیے ہوئے، اور یہ تحقیق جو ہے یہ قصور عباس صاحب حیدری نے کی ہے۔ قصور عباس صاحب حیدری، جناب کو مولا جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا میں سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا جناب کی محنت کو قبول فرمائے۔ میں بے ایمانی نہیں کروں گا، جو چیز حق لکھی ہوئی ہے میں وہی پڑھوں گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا کسی کا دل دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، البتہ حق سن کے آپ کو تکلیف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ پوری کتاب ہی لکھی گئی صرف ایک حوالے پر ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے گھر کا دروازہ جلایا گیا، آپ پہ جلتا دروازہ گرایا گیا، اور جناب محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ایک ربیع الاول کو جناب محسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں۔ پیش کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے، صرف شیعوں کی، سنیوں کی کتاب میں نہیں۔ میں اہل سنت کی 22 کتابیں جلد اور صفحہ نمبر سمیت آپ کی خدمت میں بتانے لگا ہوں۔ 22 کتابیں، آپ نام سنیں، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ 22 کتابیں ہیں جن میں جو اہل سنت حضرات کی سنی کتابیں ہیں، سنی علماء کی ہے، جن میں سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کا جو گھر کا دروازہ جلایا گیا اس کا ذکر لکھا ہوا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ۔ کتابیں آپ نوٹ کرتے جائیں، میں 22 کتابوں کے نام گنوا رہا ہوں آپ کو۔ پہلی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جلد اس کی 13 صفحہ نمبر 468،
دوسری کتاب تاریخ تبری جلد 2 صفحہ نمبر 406، تیسری کتاب عقد الفرید جلد 5 صفحہ نمبر 13، چوتھی کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 2 صفحہ نمبر 45۔ یہ ابن ابی الحدید جو ہے یہ اہل سنت کے عالم ہے، اہل سنت عالم ہونے کے باوجود انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ پانچویں کتاب کنز العمال جلد 5 صفحہ نمبر 651، چھٹی کتاب انصاب الاشراف صفحہ نمبر اس کا 586، ساتویں کتاب منتخب کنز العمال بر حاشیہ مسند احمد ابن حنبل جلد 2 صفحہ نمبر 174، آٹھویں کتاب الفاروق، نویں کتاب الاعلام النساء جلد 4 صفحہ نمبر 114، 10ویں کتاب معیار الموازنہ صفحہ نمبر اس کا 232 ہے، 11ویں کتاب الامامہ والسیاسہ صفحہ نمبر اس کا 120 ہے، 12ویں کتاب کتاب المختصر فی اخبار البشر جلد 1 صفحہ نمبر 195، 13ویں کتاب کتاب الوفا بالوفایات جلد 6 صفحہ نمبر 15، 14ویں کتاب الملل والنحل جلد 1 صفحہ نمبر 51، 15ویں کتاب اثبات الوصیہ صفحہ نمبر 155، 16ویں کتاب کفایت الطالب صفحہ نمبر 413، 17ویں کتاب میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ نمبر 139، 18ویں کتاب لسان المیزان جلد 1 صفحہ نمبر 610، 19ویں کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 15 ہے، صفحہ نمبر اس کا 578، 20ویں کتاب تاریخ ابو الفدا جلد 1 صفحہ نمبر 139، 21ویں کتاب حدیث حشام ابن عمار حدیث نمبر 47، اور 22ویں کتاب قراءہ فی کتب العقائد صفحہ نمبر اس کا 46۔ یہ 22 کتابیں اہل سنت کی ہے جن میں یہ واقعہ درج ہے کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جلتا دروازہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا پر گرایا گیا۔ میں مسلم شریف کے اندر زیادہ تر جو روایت نقل کی ہے امام مسلم نے وہ ان کے استاذ مصنف ابن ابی شیبہ سے لی، انہی کی ایک تصنیف کردہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب اس میں جو لفظ لکھے ہیں میں وہی پڑھوں گا۔ 4 راوی ہیں اس روایت کے، چاروں چار کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ وہ راوی ثقہ تھے یا نہیں تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راوی غلط تھے، ضعیف تھے، جھوٹے تھے، مگر سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی، اور اس بات کے جو راوی ہیں وہ 4 راوی ہیں، اور چاروں 4 راوی تصدیق کرتے ہیں سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا پہ جو ظلم ہوا اس کی۔ سب سے پہلے میں روایت کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں، اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ بہرحال ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ حق پہنچانا ہے۔ 4 راوی ہیں۔ پہلے راوی ہیں محمد بن بشر، دوسرے راوی ہیں عبید اللہ بن عمر، تیسرے راوی ہیں زید بن اسلم، اور چوتھے راوی ہیں اسلم العدوی۔ یہ 4 راوی ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ اسلم العدوی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر اس اجماع کے لوگوں کو باہر نہ نکالا تو میں سب کو گھر میں جلا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حق میرے پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ مرنے کے بعد اہل سنت کے ٹھیکیداروں نے میری قبر میں نہیں آنا، مرنے کے بعد میری قبر میں کسی شیعہ نے نہیں آنا، محمد و آل محمد نے میری قبر میں آنا ہے۔ زندگی آج نہیں تو کل بالآخر موت ہے۔ قبر میں جانے کے بعد محمد و آل محمد کو منہ دکھانا ہے۔ مسلمانوں زندگی کی تیاری تو کر رہے ہو، مرنے کے بعد قبر کی بھی کچھ تیاری کی ہے؟ کس منہ سے رسول خدا کو اپنا منہ دکھاؤ گے؟ کیا چہرہ لے کے آپ سرکار کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ کہ یہ بات کسی شیعہ کی بیٹی کی یا سنی کی بیٹی کی نہیں، سید الانبیاء کی بیٹی کی بات ہے۔ ظلم کسی شیعہ سنی کی بیٹی پہ نہیں ہوا،
یہ کتابوں میں شیعہ سنی کی بیٹیوں کے بارے میں نہیں، رسول خدا کی بیٹی کے شہزادی کے بارے میں کہ جس کی تعظیم کے لیے سید الانبیاء اٹھ جایا کرتے تھے، جس دروازے کے سامنے کھڑے رہ کے رسول خدا سلام پڑھا کرتے تھے، درود پڑھا کرتے تھے، ادب سے جھک کے سلام کیا کرتے تھے۔ 4 راوی ہیں۔ اب اس سند کی تحقیق دیکھیے، محمد بن بشر ہے، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے تقریب التہذیب کے اندر صفحہ نمبر 828 لکھا ہوا ہے کہ محمد بن بشیر سکہ راوی تھا۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے تقریب التہذیب۔ یہ بھی دوسرے ہیں عبید اللہ بن عمر، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 643 پہ لکھا ہے کہ یہ بھی سکہ راوی تھا۔ تیسرے ہیں زید بن اسلم، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 350 پہ لکھا ہے کہ یہ سکہ راوی تھا۔ چوتھے ہیں اسلم العدوی، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 135 پہ لکھا ہے کہ یہ سکہ راوی تھا۔ کیا مسلمان اب بھی ان باتوں کو نظر انداز کریں گے؟ دامن کیوں داغدار کرتے ہو آل محمد پر؟ ظلم جو ہوئے ہیں اسے چھپا کر کیوں آخرت خراب کرتے ہو؟